مولوی صاحب کی کھیتی اور حکمران گدھے۔ ایک گاؤں میں مولوی صاحب رہتے تھے۔ ہم عموماً فرض کر لیتے ہیں کہ مولوی صاحب کے ہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے، اسی لیے ان کی تنخواہ 3 سے 5 ہزار روپے ماہانہ مقرر کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب کا کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی نہ تھا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے بھی گزارا بہت مشکل تھا۔ اسی گاؤں میں کوئی نیک دل جاگیردار بھی رہتا تھا، تو اس نے زمین کا ایک ٹکڑا مولوی صاحب کو ہدیہ کیا کہ ویسے بھی سارا دن آپ فارغ ہوتے ہیں تو کھیتی باڑی کریں تاکہ گزارا اچھا ہو۔ مولوی صاحب نے گندم کاشت کر لی اور جب فصل ہری بھری ہو گئی تو بڑی خوشی ہوئی تھی دیکھ کر، اس لیے دن کا اکثر وقت وہ کھیت میں ہی بیٹھے رہتے اور فصل دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ لیکن اچانک ایک ناگہانی مصیبت نے آن گھیرا ان کو۔ گاؤں کے ایک آوارہ گدھے نے کھیت کی راہ دیکھ لی۔ گدھا روزانہ کھیت میں چرنے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے تو چھوٹے موٹے صدقے دیے، لیکن گدھا اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ پھر انہوں نے مختلف صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا، لیکن گدھا پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک دن پریشان حال بیٹھے گدھے کو فصل اجاڑتے دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے ایک کسان کا گزر ہوا۔ گدھے کو چرتا دیکھ کر کسان نے پوچھا، مولوی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، گدھا فصل تباہ کر رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جناب ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہاں بیٹھا ہوں، ابھی تک ایک مرغی اور بکری کے بچے کا صدقہ دے چکا ہوں اور کل سے آدھا قرآن شریف بھی پڑھ کر پھونک چکا ہوں، لیکن گدھا ہٹتا ہی نہیں ہے۔ مجھے تو یہ گدھا کافر لگتا ہے جس پر کوئی شے اثر نہیں کرتی۔ کسان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہ سیدھے گدھے کے پاس گیا اور گدھے کو 2-4 ڈنڈے کس کے مارے تو گدھا کسی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ کسان نے کھیت سے باہر آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، قبلہ مولوی صاحب، قرآن گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ گدھوں کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے۔ سبق جانتے ہیں ہم بھی ایسی ہی عجیب قوم ہیں۔ ہمارے گدھے حکمران ہمارے ملک سے ہمیں نکالنے کی فراق میں ہیں اور ہم صرف دعاؤں اور صدقات و خیرات کے بل بوتے پہ ان گدھوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک قوم ان گدھوں سے نجات کے لیے ڈنڈا استعمال نہیں کرے گی، یہ گدھے ملک و قوم کے تمام وسائل یوں ہی لوٹتے رہیں گے۔ دوستوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی نکتہ چینی میں مصروف ہو جائیں، بلکہ اس واقعے میں چھپے ہوئے سبق کو سمجھیں۔